شاہ جی کیسی سونی شخصیت آئی نے, ساڈے بھی کوئی سوال نے, اسی بھی کر سکتے ہیں. ہاں ضرور ضرور ضرور. مفتی صاحب میں 2 شادیاں کیتیاں نے, تیسری کرن واسطے مینوں کیڑی جگہ پراپر رکھنی چاہیے جتھے سوجا نہ پین؟ آپ پہلے ذرا پاکستان کے قانون کو سامنے رکھیں. جی آپ 2 شادیاں نہیں کر سکتے, شادی اونلی 1. اگر ابھی میں ٹیلی فون کر کے کہہ دوں نا کہ یہ جو میرے سامنے شخصیت بیٹھی ہے جی سر, اس کی 2 شادیاں ہیں, جی تو متعلقہ تھانہ میرا خیال میں بہت جلدی آ کے آپ کو اٹھا جائے گا. اس لیے میرے فتوے پر ہے. آپ یوں فرمائیں کہ مفتی صاحب پہلی شادی کی, دوسرا آپ کے فتوے کے مطابق نکاح کیا, اب تیسرا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. شادی 1 اور نکاح 2 3 4. مفتی صاحب تیسری شادی کدے نال کرنی چاہیے تھی؟ واہ واہ, بڑا اعلیٰ سوال. شکریہ سر. ہر وہ محترمہ جو اخلاق کے حوالے سے, شکل کے حوالے سے, جی سر, صورت کے حوالے سے, جی سر, سیرت کے حوالے سے جی سر. آپ کو پسند آ جائے, تیسرا نکاح بھی کریں, چوتھا بھی کریں. تے وہ 3 مہینے رہندیاں نے, پھر انہوں نے پتہ نہیں کی ہوندا ہے. میرے پاس تو کوئی 3 ماہ والی نہیں ہے. جو بھی رہی اپنی مرضی سے, 6 مہینے, سال, 1.5 سال, 2 سال, بسم اللہ. مفتی صاحب ویسے آپ نے کتنی مرتبہ نکاح کیا ہوگا؟ بہرحال اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں. انڈیا میں بھی, مراکو میں بھی, اس کے بعد مصر میں بھی, باقی انڈیا پاکستان تو بہت زندہ باد. پھر پاکستان کے اندر سندھ زندہ باد, پٹھان زندہ باد, سرائکی زندہ باد. پاکستان کے اندر میں نے کشمیر میں 3-4 نکاح کیے. صرف کشمیر میں؟ نہ صرف نہیں, آپ صرف کیوں لے آتے ہیں, بہرحال یہ جائیں گے تو 2-3 درجن تک پہنچ جائیں گے. اچھا یہ فرمائیے, آپ کہہ رہے ہیں 3 درجن کے قریب نکاح آپ نے کیے, یہ ہو گئے تقریباً 35. تو بیک وقت تو 4 ہی کی, یعنی کہ اسلام میں بھی, شرع میں. تو پھر جب آپ ڈیورس کر دیتے ہیں, ڈیورس کے بعد ہی پھر آپ آگے بڑھتے ہوں گے. میں شاہ صاحب بڑا خوش نصیب ہوں, میں نے آج تک کسی محترمہ کو ڈیورس نہیں دیا. اچھا. ہماری فقہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو تفویض طلاق. جی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے تفویض فارم کے اندر بھی تفویض طلاق ہوتا ہے کہ کیا محترمہ کو طلاق کا اختیار. تو میں نکاح کے وقت ہی, چونکہ اس محترمہ کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے, جس طرح اب راکھی سامت صاحب کی طرف سے پیشکش آئی, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گی. اب آپ ہی ذہین آدمی ہیں, پاکستان مولوی نکاح یعنی مفتی عبدالقوی صاحب سے نکاح. اس کے بعد انہوں نے صراحتاً بھی کہہ دیا, بہت سارے چینلوں پہ بھی آ گیا. بات یہ ہے کہ نہ مجھے نکاح کی کسی کو پیشکش کرنے کی ضرورت ہے, نہ جناب ہونے والی جو میری منقوہ ہے اس کو طلاق دینے کی ضرورت ہے. نکاح کے وقت ہی چونکہ ان کی پیشکش تھی تو میں نے بطور تحفے کو ان کو یہ دے دیا کہ جب آپ چاہیں سر مجھے ایک ٹیلی فون کر دیں گے کہ مفتی صاحب ٹاٹا ٹاٹا ٹاٹا, السلام علیکم. مفتی صاحب اگر اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نان نفقہ جو ہے وہ پھر آپ سب کو دیتے ہیں؟ واہ 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 واہ. یہ جو 36 کے قریب خواتین ہیں, دیکھیں محترم اور محترمہ کی باہمی رضامندی کا نام نکاح ہے. اب میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ شادی ہی سے مجھے اللہ نے 4 بچے دیے, پھر 4 کو اللہ نے اولاد دی. اور یہ جو 35 نکاح آپ نے کی ان سے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ کوئی نہیں. اچھا کبھی کوئی اولاد نہیں. بات یہ ہے کہ جو اب محترمہ میرے نکاح میں 1 ارب 35 کروڑ کی آبادی سے حضرت بی بی راکھی سامت صاحبہ تشریف لا رہی ہے, کیا ان کا سٹیٹس اور میری وہ خوش نصیب بیوی جن کی برکت سے میں اس وقت پرنانا بن چکا ہوں, تو ان کا سٹیٹس برابر ہو؟ مگر دیکھیے ہم نے بھی جتنی سیرت پڑھی ہے اور جتنا ہم جانتے ہیں وہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے. جذباتی وابستگی کسی سے ہونا وہ ایک الگ چیز ہے, مگر جو عدل ہے, انصاف ہے اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو سب کی برابر کے ساتھ پوری کی جائیں گی نا. نان و نفقہ خامد کی اوپر لازم ہے, لیکن اگر باہمی معاہدے کی بنیاد پہ یہ طے ہو جائے کہ جناب آپ نان و نفقے کے حوالے سے چونکہ خود کفیل ہیں تو اس لیے باہمی طور پہ ہدایہ ہو جائیں گے, تحفے ہو جائیں گے. جو ملتان کی سوغات ہوگی میں لیتا ہوا آ جاؤں گا, جو اسلام آباد کی سوغات ہوگی اب آپ کو ایک بہترین بات سنو. 2006 سے لے کے آج تک, اینک سے لے کے ٹوپی سے لے کے یہ سوٹ تک, میں نے اپنے رزق کے حلال سے نہیں لیا. اب جو مجھے دل دے رہا ہے
تو اس کے لیے یہ کپڑا، یہ تحفے یا ہدیے کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ رزق حلال سے آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ کو تحفہ دیا گیا ہے. تحفے دیے. مفتی صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان. تو بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو واہ جی واہ، جیسے وہاں ہے واہ، یہاں بھی ہے. یہ تو لگتا ہے اگر مفتی صاحب اجازت کو دیں تو اس کو چوم سکتا ہوں. جی مفتی صاحب تو اس کو یہاں اپنے دل کی طرف رکھوں یا بائیں طرف رکھوں؟ ادھر برکت ہے، ادھر دل ہے. آپ کی طبع پہ ہے، آپ کے مزاج پہ ہے آپ کی. چلو میرا خیال یہی ہے کہ دل کی طرف ہی رکھ دیں. جی مفتی صاحب کیا یاد آ گیا؟ بلکہ کون یاد آ گیا؟ یہ دیکھیں بات بلکہ کون کون یاد آ گیا ہے؟ یہ آپ جائیں نا چولستان کی طرف، جی الحمدللہ میرے 25 مربع رقبہ، وہاں جتنی خواتین ہیں کمال ہے. ہندو خواتین ہیں اس علاقے میں، کیونکہ ساتھ تھلپارکر کا علاقہ ملتا ہے نا، جی جی. تو ان کے بھی کانوں میں اسی طرح. مسلم ہیں وہ بھی اسی طرح، اور اسی طرح ان کے جتنا دیہاتی خواتین ہیں، تو یہ سمجھے کہ ان کے لیے ایک حسن کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اب اس کے اندر آپ انڈیا کا چولستان، انڈیا کا راجستھان، بمبئی کو بھی ذہن میں رکھ لیں، دلی کو بھی ذہن میں رکھ لیں، بھاولپور کی ریاست کو، تو اس لیے دوبارہ چوم لیتا ہوں. جی مفتی صاحب. جی. اور میں اپنے زمانے میں بڑا بہترین سپنر تھا، تو میرے خیال میں گیند بھی اٹھا سکتا ہوں. جی جی بالکل بالکل. پوری بالنگ یاد ہے. ہاں 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 ہاں. آپ سن کے بڑے خوش ہوں گے. جی. ابھی وہ میرے خاندان کے نوجوان موجود ہیں. ایک دن میں نے کہا کہ جو وکٹ کیپر ہے نا، ہاں اس کے ساتھ 7 کھلاڑی کھڑے کر دو. اچھا اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا. جی. 2 کھلاڑی، 3 کھلاڑی، 4 کھلاڑی، 5. یہ اتنی سلپ تو صرف وہ آسٹریلیا میں ہوا کرتی تھی. ہوا کرتے تھے. اس تخلیق کا یا اس ترتیب کا سمجھو سب سے پہلے عملی زندگی میں جس نے یہ آغاز کیا وہ قبلہ مفتی عبدالقادر. اچھا. واہ واہ واہ. اور جب میں نے 7 لوگ کھڑے کیے، 8واں وکٹ کیپر ہو گیا. ایک صاحب کو میں نے باؤنڈری پہ کھڑا کیا. ایک ہی اوور میں 6 بالوں میں نے 4 کھلاڑیوں کو اور سپن کرتے تھے آپ؟ ہاں سپن. اب تو میرا خیال میں اگر مجھے سپن بال کرانی بھی پڑ جائے تو شاید 4تھی یا 5ویں بالوں پہ میں کہوں گا کہ کندھے درد کر رہے ہیں. ہر ایک چیز کی اپنی بات. مگر باقی تو زندگی کے معاملات میں آپ فاسٹ بولنگ کرائے چلے جا رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہاں مجھے اگر آپ بیٹس مین اچھا کہیں تو وہ اچھا ہے. چلیے جی مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں. کیا یاد آیا جناب مفتی صاحب کو؟ اس کے ساتھ بھی بڑی تاریخ وابستہ ہے. پاکستان کے اندر جو حیدرآباد ہے نا، جی جی حیدرآباد کی چوڑیوں کا جواب نہیں. کانچ کی تو بہت ہی لاجواب. میں جب بھی ماں فیملی اپنی کے جاتا تھا نا، اور گاڑی زیادہ تر میں تیز گام پہ جاتا تھا اے سی میں، تو حیدرآباد کے اسٹیشن پہ اتر کے، یہ بڑی پرانی بات کر رہا ہوں، سن 85 کی 88 کی، تو والدہ صاحبہ کے لیے، ہمشیر خان کے لیے، اپنی جو شادی والی اکلوتی بیگم ہے اس کے لیے مزید تحفہ دینے کے لیے جب میں آتا تھا تو، اور جن کو تحفہ میں دیتا تھا اپنی مسجد ہمشیرہ کو دیا، بڑے خوش ہوتے تھے. یہ سمجھو یہ بھی میری ایک زمانے میں محبت کا مرکز چوڑیں بھی رہی ہے. یہ فرمائیے مفتی صاحب کہ ابھی آپ نے ذکر کیا اکلوتی بیگم کا نا، اور باقی بھی جو آپ کے خیالات ہیں اور آپ کے نکاح کے معاملات، جیسا کہ آپ نے ایک بار کہا کہ تقریباً 3 درجن کے قریب آپ نے نکاح کیے نا، تو یہ ساری معلومات گفتگو آپ کی پہنچتی ہے اکلوتی بیگم صاحبہ تک؟ میں ایسا کچھ نصیب ہوں کہ اب پچھلے دنوں میں ٹھنڈے علاقے جانا لگا نا، 19 کاریں 100 کے قریب، کیونکہ بہرحال میرے مزاج میں مزہ بھی ہے، یہ بھی ہے وہ، پھر ان کو بھی یہ فائدہ ہوتا ہے. وہ پھر دوسرا واقعہ سنا دیتا ہوں. تو میرے 2 نواسے خیر کے دونوں شادی شدہ ہیں. وہ ایک نواسا دوسرے کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی ہم عثمانیہ سے اترے ہیں نا، تو خواتین نانوں کو دیکھتی ہیں، پھر مسکراتی ہیں، پھر ساتھ والے مرد کو، پھر یہی پتہ چلتا ہے ایک ادھر آ جاتی ہے، ایک ادھر آ جاتا ہے، نانو بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ میرا سارا علمی خاندان ہے.
خواتین بھی مرد بھی، میرے خاندان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، اور ہر اتوار والے دن ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں نے راکھی ساونت صاحبہ کو کہا کہ میرا 8-9 سال کا جو پوتا ہے وہ میرے یہاں بیٹھا تھا تو باتیں سن رہا تھا، والدہ صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ نہیں استخارہ کریں گے، جب تک استخارہ نہیں ہوتا راکھی سے کوئی، اور ابھی تک میں دبئی بھی انہی کے حکم کی وجہ سے نہیں گیا، وہ کہنا مجھے ادھر ہی جانا چاہیے تھا۔ بہرحال اچھا، آپ ان سے نکاح میں سیریس ہیں اور تھے؟ ہاں، جب بیت اللہ میں مجھے مانگے میں کیوں انکار کروں؟ ٹھیک، یعنی انکار کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں خواتین کو یہ پیغام دوں کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں، میں جوان بھی ہوں نوجوان بھی ہوں۔ تو میں نے راکھی ساونت صاحبہ کو کہا، میں نے کہا کہ میرا وہ پوتا میری داڑھی کو یوں کر کے کہتا ہے، دادو تو نئی دادی آ رہی ہے۔